حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اونٹ کی کلیجی اور کوہان کو بھون کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلیجی کو دیکھا، پھر حضرت بلال کی طرف دیکھا اور کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے جس میں بدبو ہو، اگرچہ وہ حلال ہوں۔ حلال ہونے کے باوجود جن چیزوں میں حمک یعنی بدبو ہوتی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال نہیں کیا کرتے تھے، اور چونکہ کلیجی میں بھی ہلکی سی بدبو ہوتی ہے یعنی کھانے کے بعد منہ سے بدبو آتی رہتی ہے، تو اس بنا پر کچھ لوگ اس بات کو دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیجی کھانے سے نفرت کیا کرتے تھے۔ کلیجی خون سے بنتی ہے، اس لیے اس میں بو تو ہر وقت موجود رہتی ہے، لیکن کیا واقعی ہمارے نبی نے کبھی کلیجی نہ کھائی تھی؟ ناظرین گرامی، اس بارے میں آج کل بہت سی ویڈیوز چل رہی ہیں کہ کلیجی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفرت کرتے تھے، جبکہ یہ بات کسی بھی روایت سے ثابت نہیں، بلکہ آج کی ویڈیو میں ہم مستند احادیث سے یہ ثابت کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیجی کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ گو کہ حضور بو والی چیزوں سے پرہیز کرتے تھے، لیکن پھر بھی رسول اللہ نے کبھی کسی کو کلیجی کھانے سے منع نہ کیا۔ کلیجی کھانے کے بے شمار طبی فوائد بھی ہیں جنہیں ہم ویڈیو کے آخر میں جانیں گے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کہ کلیجی کے بارے میں شریعت اسلامی کیا کہتی ہے، کہ آیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیجی کھایا کرتے تھے یا نہیں؟ کیا انہوں نے کلیجی کے بارے میں صحابہ کرام کو کلیجی کھانے کی ترغیب دی یا نہیں؟ ہم آپ کو سرور کائنات حضرت محمد احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں کلیجی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس چیز میں اتنے زیادہ فوائد ہوں، آیا کہ وہ حلال ہے یا نہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے 2 مردار اور 2 قسم کے خون حلال کیے گئے ہیں۔ 2 مردار تو مچھلی اور ٹڈی ہیں، جبکہ 2 قسم کے خون کلیجی اور تلی ہے۔ ناظرین گرامی، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1807 ہے کہ حضرت بلال نے ان اونٹوں میں سے جو کہ لٹیروں سے چھینے گئے تھے، ایک اونٹ کو ذبح کیا، اس کی کلیجی اور کوہان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھونا۔ اسی طرح روایت ہے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن اپنے گھر سے کچھ کھائے پیے بغیر نہیں نکلتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن نماز عید سے فارغ ہو کر آنے تک کچھ کھاتے پیتے نہ تھے، اور آپ قربانی کے جانور میں سے ابتدا کلیجی سے تناول فرمانے سے کرتے تھے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کرنے کے بعد سب سے پہلے جانور کی کلیجی کھانا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2056 ہے کہ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 130 آدمی تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا کسی کے پاس کھانا ہے؟ ایک شخص کے پاس 1 سا اناج نکلا، تھوڑا کم یا زیادہ۔ پھر وہ سب گوندا گیا۔ پھر ایک مشرک آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، لمبا بکریاں لے کر ہانکتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ تو بکری بیچتا ہے یا ہدیہ دیتا ہے؟ اس نے کہا، ہدیہ نہیں دوں گا، بیچوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے 1 بکری خریدی تو اس کا گوشت تیار کیا گیا۔ رسول اللہ نے کلیجی، گردے، دل وغیرہ کو بھوننے کا حکم دیا۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، رسول اللہ نے 130 آدمیوں میں سے ہر ایک شخص کو اس کی کلیجی وغیرہ کے ایک ٹکڑا دیا۔ جو شخص موجود تھا اور اس کو دے دیا، اور جو موجود نہیں تھا اس کے لیے رکھ لیا۔ رسول اللہ نے کھانے کے لیے 2 بڑے پیالے بنائے، ہم سب نے ان 2 پیالوں میں سے کھایا اور سیر ہو گئے۔ دونوں پیالوں میں کھانا پھر بھی بچ گیا تو میں نے اسے اونٹ پر لاد دیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین گرامی، حضور اکرم کا کلیجی کو پسند فرمانا بہت سی احادیث سے ثابت ہے، اور یہ بھی افضل اور سنت ہے کہ جب بھی آپ کوئی جانور قربان کریں تو سب سے پہلے اس کی کلیجی کو ہی کھائیں۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ جنت میں سب سے پہلے مچھلی کی کلیجی جنتیوں کو کھلائی جائے گی۔ دوستو، ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ کلیجی کا استعمال ضرور کیا کریں، اور اس کا کھانا سنت ہے، اور میڈیکل کے لحاظ سے اس کا کھانا صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ کلیجی ایک ایسی ڈش ہے جسے کچھ لوگ تو بے حد پسند کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ دور بھاگتے ہیں، لیکن قدرت کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی فائدہ چھپا ہے۔
کلیجی کا بھی یہی حال ہے کہ یہ ہمارے لیے کسی غذائی خزانے سے کم نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کلیجی کھانے سے منہ پھیرتے ہیں کیونکہ وہ دیر سے ہضم ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اس کا استعمال جسم میں ٹاکسن کو جمع کرنے کا سبب بنتا ہے۔ یہ ماننا درست نہیں، کیونکہ کلیجی میں کئی اہم غذائی اجزاء جیسے وٹامن ای، ڈی، ای، کے اور B12، فولک ایسڈ اور منرلز شامل ہوتے ہیں جو جسم سے ان ٹاکسنز کو نکالنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اگر کسی بھی چیز کو اعتدال سے استعمال کیا جائے تو وہ نقصان نہیں پہنچاتی۔ کلیجی خون کی کمی کو احسن طریقے سے پورا کرتی ہے۔ ہفتے میں ایک بار آپ اس کا استعمال آرام سے کر سکتے ہیں۔ دیگر گوشت کے مقابلے میں کلیجی غذائیت سے بھرپور ہے۔ اس میں کوئی نامیاتی زہر نہیں ہوتا۔ سچ تو یہ ہے کلیجی آپ کے جسم سے ٹاکسن کو جمع کرنے کے بجائے خارج کرتی ہے۔ کلیجی وٹامنز، منرلز اور فیٹ سے بھرپور ہوتی ہے۔ آپ کا جسم وٹامن بی کلیجی میں موجود کاپر آپ کے میٹابولزم کو سپورٹ کرتا ہے۔ آپ اپنی روزمرہ کی غذائیت کا 0.9 mg کاپر حاصل کرتے ہیں، اور آپ اگر اس کلیجی کا استعمال کریں تو آپ 12 mg تک حاصل کر سکتے ہیں۔ دمبے کی کلیجی آپ کو اس کی آدھی مقدار دیتی ہے۔ ناظرین گرامی، بہت سے لوگ خصوصی طور پر حاملہ عورتیں آئرن کی کمی کا شکار ہوتی ہیں، جبکہ کلیجی آئرن کا خزانہ ہے۔ کلیجی غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے۔ اگر آپ اسے اپنے خوراک میں شامل رکھیں تو بہت سے دائمی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے دماغ کو صحت مند رکھنے میں مدد دیتی ہے، اعصابی نظام کی کئی بیماریوں اور وٹامن B12 کی کمی سے بھی پورا ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو ایسی کسی بھی علامت کا ہلکا سا بھی اندیشہ ہو، جیسے سوچنے اور یاد رکھنے میں دشواری، اعصابی نفسیاتی بیماری، کمزوری، توازن کی کمی، ہاتھ اور پیروں کا سن ہونا اور پریشان کن ڈپریشن، تو وٹامن B12 کے حصول کے لیے آپ صحت مند جانور کی کلیجی استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے، اور ہمارے اس اسلامی اور اصلاحی چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی مزید اسلامی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے۔